نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین میری اور آپ کی زندگیوں میں کس طرح آئے گا اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام مجید کو سیکھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر پورا عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 14 کی تفسیر جانی تھی، تو آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 15 کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، یعنی بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا گیا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر وقتاً فوقتاً انعام کیا، اور اس کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو بہت سے لوگوں پر اور بہت سی باتوں میں فوقیت دی، اور تم ڈرو ایسے دن سے، یعنی روز قیامت سے، جس میں کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ کر سکے گا اور نہ ہی کوئی حق ادا کر سکے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ بجائے حق واجب کے قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی سے کوئی سفارش جبکہ ایمان نہ ہو کوئی فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان لوگوں کو کوئی قیامت کے دن بچا سکے گا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پہلے بھی بیان کر دی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی مضمون کو سمجھانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کبھی کبھار اس مضمون سے پہلے اس کی تمہید باندھی جاتی ہے، کہ اس مضمون میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے مین پوائنٹ کیا ہے۔ مثلا کوئی اگر اس مضمون کے بارے میں بات کرے کہ تکبر بڑی مضر خصلت ہے، کہ ایک بہت ہی بری عادت ہے، تو پھر اس کے بارے میں پوائنٹ بتاتا ہے کہ اس میں یہ ضرر ہے، دوسرا ضرر یہ ہے، تیسرا یہ ہے، اسی طرح 10-20 ایسے اس کے نقصانات بتا کے پھر آخر میں دوبارہ سے کہہ دیتے ہیں غرض تکبر بڑی بری خصلت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے کو اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے تمہید باندھی، بنی اسرائیل کے حالات کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا، اور اب آخر میں اللہ تعالیٰ پھر یہی فرما رہے ہیں کہ میں نے وقتاً فوقتاً جو تم پہ انعام کیا ان کو یاد کرو، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ تم کو لوگوں پر فوقیت دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی تمام انسان آپ کی پیروی کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے کوئی ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں کو شامل نہیں ہے، یعنی باقی لوگ تو ہوں گے لیکن ظالم نہیں ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے اور جس وقت امتحان کیا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اس امتحان میں پورا اترے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اس کے صلے میں نبوت عطا کروں گا، اور آپ کی امت کو بڑھاؤں گا، اور آپ کو لوگوں کا مقتدا بنا دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی درخواست کو ہم نے قبول کر لیا، مگر اس کا ضابطہ سن لیجئے، میرا یہ وعدہ نبوت خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کو تو صاف صاف جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، البتہ اطاعت کرنے والوں میں سے بعض کو نبوت دے دی جائے گی، جیسا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نبوت آئی ہے۔ اسی طرح پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ان لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا کہ جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر آئیں اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو جہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ کریں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کی عبادت کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا اور ہمیشہ کے لیے اس کو مقرر کر دیا، اور آخر میں امت محمدیہ کو حکم دیا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے مقام ابراہیمی کو کبھی کبھار نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو۔ اور ہم نے بنائے کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو یہاں اعتکاف وغیرہ کرتے ہیں۔ تو آج دیکھیں مکہ کتنی پاکیزہ جگہ ہے کہ وہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری برکات ہمیں بھی نصیب ہوں، اس کے لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرمائیں۔ بندہ کبھی بھی حج اور عمرہ کے لیے پیسوں سے نہیں جاتا، اصل تو چیز اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس جگہ کو ایک آباد شہر بنا دیجئے، اور شہر بھی کیسا کہ امن و امان والا ہو، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں کی قسم سے بھی عنایت فرمائیے۔ اور میں سب بسنے والوں کو نہیں کہتا، بلکہ خاص ان کو کہتا ہوں جو ان میں اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں، باقیوں کو آپ جانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ رزق ہمارا خاص نہیں ہے، اس لیے ثمرات تو سب کو دوں گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، اور اس شخص کو بھی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ البتہ نجات آخرت چونکہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، سو اس واسطے ایسے شخص کو جو کہ کافر ہے تھوڑے دن کے لیے ہی یعنی دنیا میں ہی خوب آرام برتاؤں گا، لیکن پھر اس کے مرنے کے بعد اس کو عذاب دوزخ میں پہنچا دوں گا، اور ایسے پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ مکہ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو پھلوں سے نوازے، تو جس وقت یہ دعا کی تھی اس وقت مکہ ایک صحرا تھا، وہاں پر کھیتی کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا، لیکن آج دیکھیں کہ مکہ کس طرح کتنا بڑا شہر بن چکا ہے، اور وہاں پر آپ کو دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کا کھانا۔ تو یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور وہ دونوں یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہے اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری فرما بردار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے والا اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔
اس کی تفسیر میں آتا ہے اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، اور وہ دونوں یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ خدمت ہم سے قبول فرما لیجیے، بے شک آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں، اور ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا اور زیادہ فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کر دے جو آپ کی فرما بردار ہو، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بتا دے، اور ہمارے حال پر مہربانی کے ساتھ توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے اور مہربانی کرنے والے۔ تو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دین کی خدمت کو، اگر ہم دین کا کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کا موقع دیا تو ہم ضرور یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی اس خدمت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیں، کہ انسان بہت خطا کا پتلا ہے، کہ انسان کبھی بھی خطا کر سکتا ہے، انسان کے دل میں کسی وقت بھی ریا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے جو بھی دین کا کام کیا یا ہم جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس کو خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، تو میرے بھائیو اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو ہمارا ہر عمل، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حج ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزہ ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ وہ انسان کا شہید ہونا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں ذرا سا بھی ریا آ گیا تو میرے بھائیو وہی شہید ہونا اور وہی ہمارا دین کا کام، کوئی بھی کام کرنا، وہ ہماری ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر اس طرف توجہ دیں کہ ہم جو بھی کوئی نیک کام یا دین کا عمل کریں تو اس میں اپنی نیتوں کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی باقی رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے دل میں یہ نیت آ جائے نماز پڑھتے ہوئے کہ میرا ساتھ والا ساتھی دیکھ رہا ہے تو میں ذرا اچھی طرح نماز پڑھ لوں، یا میرا کوئی ساتھی دیکھ رہا ہے تو میں یہ کام اور اچھی طرح کر لوں۔ میرے بھائیوں، ریا اسی کو کہتے ہیں، تو اس طرح کی نیتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اور ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی قابل ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اور یہ بھی دعا ہے کہ اس جماعت کے اندر جس کے پیدا ہونے کی دعا اپنی اولاد میں سے کر رہے ہیں، انہی میں ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کر دیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیت پڑھ کر سنائے اور ان کو آسمانی کتاب کے مضمون اور ان میں خوش فہمی کا سلیقہ حاصل کرنے کی تعلیم دے، اور ان کو اس تعلیم و تلاوت کے ذریعے جہالت کے خیالات اور اعمال سے پاک کر دے۔ بے شک آپ ہی ہیں غالب قدرت والے اور کامل انتظام والے۔ تو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت سے نوازا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے بڑی ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پچھلی جتنی بھی امتیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے کسی امت کی تعریف نہیں فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تعریف قرآن مجید میں فرمائی، اور کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگ بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا بڑا ایک اعزاز رکھا ہے کہ ہمیں بہترین امت فرمایا، اور اس امت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ امت آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، کیونکہ سب سے پہلے اسی امت کا حساب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمارے نسل میں سے کوئی ایسا پیغمبر مقرر کر دیجئے جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی پیدا فرمایا۔ بس میرے بھائیوں، آج ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 15 کی تفسیر بھی مکمل کر لی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔